ہمارے یہاں جب بولا جاتا ہے نا چندہ، تعاون، امداد، نصرت، پتہ نہیں کیا کیا نام لیے جاتے ہیں نا، تو لوگ سمجھتے ہیں یار چندہ چاہیے اس مسجد والوں کو، اس مدرسے والوں کو، اس فقیر کو، اس بیوہ کو، اس فلاں کو، تو ہم اس چندے کا عنوان سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی کوئی چیز ہے، بہت بڑی کوئی چیز ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، خالص نیت کے ساتھ میں اس بات کو بہت ہی اہمیت سے عرض کر رہا ہوں، خالص نیت کے ساتھ کبھی کبھار مدرسے میں 10 روپے بھی دیا کریں، 10 روپے بھی دیا کریں، یہ سوچ کر کہ مدرسے میں قرآن کریم کی تعلیم سلسلہ چل رہا ہے۔ میں یہاں سے جاتا ہوں، ہمارا کچھ سلسلہ ہے اندرون سندھ کی طرف، تو کچھ دن پہلے وہاں گیا تو اکثر کچھ ساتھی ساتھ ہوتے ہیں، 3-4 کبھی طلبہ ہوتے ہیں، کبھی اساتذہ ساتھ ہمارے علماء ہوتے ہیں۔ ابھی ایک جگہ جا رہے تھے تو ایک درمیان میں ہم نے رک کے سفر کی نماز پڑھی، تو وہاں جو ہے گلہ لگا ہوا تھا کہ تعلیم قرآن میں تعاون فرما کر اجر عظیم حاصل کریں، اس طرح سے گلہ سا لگا ہوا تھا اس مسجد میں۔ ہم نے تو سفر کی نماز پڑھی تھی، 2 رکعت پڑھی، تو مجھے ابھی یاد نہیں، میں نے خیر اس میں کچھ جیب سے نکال کے اس گلے میں نے ڈال، تو میرے ساتھ کچھ طلبہ تھے، تو مجھے کہنے لگے استاد جی یہ تو بریلویوں کی مسجد ہے، یہ تو بریلویوں کی مسجد ہے، یہ کہنے لگے۔ میں نے بولا بیٹا بریلوی اور دیوبندی اور قرآن تو سب کا ایک ہی ہے نا، قرآن کی تعلیم کے لیے لگا ہوا ہے، قرآن کی تعلیم کے لیے لگا ہوا ہے۔ ہم جو لقمہ کھاتے ہیں نا، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس لقمے کے اندر خون بنے گا، گوشت بنے گا یا فضلہ بنے گا، کیا بنے گا، اس کو ہم لقمے کھاتے رہتے ہیں۔ اس لقمے کو ایک ایک آدمی کے اندر لقموں کی تقسیم کون کرتا ہے؟ ایک رب کریم ہے ہمارا، جو ہمارے سارے لقموں کی تقسیم فرماتا ہے، اس سے خون بنا دو، اس سے گوشت بنا دو، عورت ہے تو اس سے دودھ بنا دو، اور جو ہے اس سے فضلہ بنا، ساری تقسیم۔ ہمارا یہ منہ بھی تو ایک گلہ ہے، ہم جب کسی گلے میں اللہ کے نام پہ پیسے ڈالتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی نیت اللہ رب کریم کو پتا ہے، اس پہ اجر لکھ دو، اس پہ عذاب لکھ دو، اس پہ تکلیف لکھ دو، اس پہ تکلیفوں سے ہٹانا لکھ دو، اس کی نیت اچھی تھی، اس کی نیت صاف تھی، اس کی نیت میں تعلیم قرآن لکھ دو، اس کی نیت میں کسی کا چوری کرنا لکھ دو، وہ رب کریم سب کی تقسیم فرماتے رہتے ہیں، تقسیم فرما۔ ہم آج کل یا یہ تو فلاں مدرسے والے تو بڑی عیاشی کر رہے ہیں، فلاں ملا تو بڑے مزے کر رہے ہیں، ان کو چندہ دینے کا کیا کام؟ چندہ دینا ہمارا کام ہے، اس چندے کو لگانا اس ملا کا کام ہے، اور اس کو قبول کرنا رب کریم کا کام ہے۔ نہ میں اپنے کام سے رکوں، وہ اپنے کام کرتا ہے نہیں کرتا مجھے اس کی فکر نہیں ہے، قبولیت کے لیے مجھے اوپر والے سے کانٹیکٹ کرنا ہے، قبولیت کے لیے۔ کہیں آپ قرآن و حدیث میں کہیں یہ نہیں بتا سکتے کہ اگر کسی آدمی نے 1 کروڑ روپے چندہ دیا تو وہ قبول ہوگا ہی ہوگا، یہ نہیں ہے، کبھی کہیں بھی نہیں ہے۔ رب کریم کے ہاں کوانٹیٹی نہیں چلتی، کوالٹی چلتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں کوئی دے دے اور ایک آدمی 2 دانے کھجور کے دے دے۔ یہ جو ہم نے روزے کی فضیلت، روزہ دار کو افطار کرانے کی فضیلتیں کیوں ہیں؟ روزے دار کو افطار جو ہے ایک گلاس، ایک گھونٹ پانی سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ میں حرم شریف میں طواف کر رہا تھا عین روزے افطار کے وقت، تو طواف جب ہوتا ہے تو ظاہر ہے ساری مخلوق چل رہی ہے، ادھر اذان ہو گئی، تو میرے پاس بھی کھجور نہیں تھی، وہاں اگرچہ تقسیم ہو رہی ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی حصے کی بات ہے نہیں ملا، تو میں نے زمزم کا گلاس بھرا افطار کرنے کے لیے، تو ادھر موقع ملتا ہے تو ایک ساتھ ہی آدمی 2 گلاس بھر لیتا ہے۔ میں نے جلدی 2 گلاس بھرے، 1 گلاس ابھی پیا بھی نہیں تھا تو دیکھا کہ ہمارے ایک بڑے بزرگ آدمی ہمارے استاذوں میں سے ہیں، بہت بزرگ ہستی ہیں، تو وہ بھی طواف کر رہے تھے، تو فوراً میں نے دوسرا گلاس ان کو پیش کر دیا، ان کو بھی میں نے دیکھا انہوں نے افطار نہیں کیا تھا، میں نے ان کو پیش کر دیا۔ اب نہ وہاں کا وہ زمزم پہ میری کوئی ملکیت، نہ اس گلاس پہ میری کوئی ملکیت، نہ اس کے لیے کوئی بہت مجھے محنت کرنی پڑی، بس وہیں سے بھر کے ان کو بھی میں نے گلاس دیا۔ جیسے ان کو گلاس میں نے دیا، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے وہیں روک لیا، کہنے لگے اس وقت بیت اللہ کے جس کونے پہ ہم تھے، کہنے لگے اس وقت ہم جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور تم نے میری رگیں تر کر دی، مجھے اتنی خوشی ہوئی اور اتنی دعائیں دینے شروع کر دی، ایک دم دعائیں دینا شروع کر دی۔ تو رب کریم بعض اوقات معمولی چیز کو بھی بہت اعلیٰ اور ادنا بنا دیتے ہیں، بہت اعلیٰ اور ادنا۔ تو تعلیم قرآن اس کا ایک مستقل معاملہ کیا ہے؟ ہر آدمی قرآن کی تعلیم نہیں دے سکتا، لیکن ہر آدمی قرآن کی تعلیم کی نیت سے، نیت سمجھے کہ ہم نے کام کرنا ہے،
ہم نے نیت کرنی ہے، باقی کرنے والا تو رب کریم ہے. ہم نے تعلیم قرآن کی نیت سے مدرسے کو 10 روپے دے دینے ہیں. کسی طالب علم کو کبھی ایک جو ہے ہم نے تین عدد بادام دے دینے نا، اس پہ اللہ رب کریم اتنا عطا فرمائیں گے. اگر ہم یہ سوچ کر کسی طالب علم کو 3 بادام دے دیں گے، بچہ کھائے گا، اس کا ذہن تیز ہوگا، قرآن اس کو اچھا یاد ہوگا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ 3 بادام رب کے ہاں مغفرت کا سبب بن جائے گا. نیت کے اوپر بات ہے، نیت کے اوپر.